تسبیح، اور اس ناول کو تحریر کیا ہے بیہ علی نے۔ سائمہ اس کی بات پر خاموش رہی۔ کچھ دیر رکنے کے بعد اجازت چاہی اور وہاں سے چلی آئی۔ جب وہ گھر لوٹی تو سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ ماں نے اس کی اداسی دریافت کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے یہ کہہ کے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا کہ وہ کچھ دیر سونا چاہتی ہے۔ وہ خود سے سوال کر رہی تھی کہ آخر کوئی میرے دل کی کیفیت سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ کیا رشتے صرف خون کے ہوتے ہیں؟ دلوں کے رشتے کوئی معنی نہیں رکھتے؟ کیا ایسے رشتوں کو جب جی چاہے بھول جایا کرتے ہیں؟ اس کے پاس ان سب سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا، اور شاید کوئی بھی اس کے سوالوں کا جواب نہ دے سکتا۔ سائمہ سے ملنے کے بعد آمنہ کی طبیعت ذرا سنبھلی تو اس نے ایک بار پھر لائبریری کا رخ کیا۔ وہ آج بھی اسی ٹیبل پہ بیٹھا اس کا منتظر تھا، مگر آج اسے یوں لگ رہا تھا جیسے لائبریری کی دنیا بدلی ہوئی ہے۔ سناٹا گنگنا رہا ہے، خاموشیاں ٹوٹ گئی ہیں، انتظار ختم ہو رہا ہے۔ وہ اس تبدیلی پر حیران تھا کیونکہ اس کے سامنے والی ٹیبل خالی تھی۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ اچانک اس نے اپنے دل کی آواز سنی جو اسے کہہ رہا تھا، وہ سامنے نہیں ہے اے دل، مگر جانے کیوں آج اس کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہے۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ اسے دیکھ کے وہ فرتے حیرت میں ڈوب گیا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ خود کو کہہ رہا تھا، تم اس سے محبت کرنے لگے ہو، کیونکہ ایسی کیفیت صرف محبت کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ ان کے دلوں کی خوشیاں، ارد گرد کی اداسیاں محبوب سے جڑی ہوتی ہیں۔ موسم بھی محبوب کی آمد کا احساس دلاتا ہے۔ تم جو آئے ہو تو جی اٹھا ہوں میں، ورنہ تم سے بچھڑنا ہی کافی تھا مرنے کو۔ وہ بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے تو آج عید کا چاند نکل آیا تھا۔ اس چاند کو دیکھ کے وہ اس کی جدائی کے روزے بھول گیا۔ بھوک پیاس کی شدت جاتی رہی۔ دل نے طے کر لیا کہ اب وہ اسے کھونے نہیں دے گا۔ جو ہی اس کا وقت ختم ہوا اور وہ لائبریری سے نکل کے گھر کو واپس آنے کے لیے گاڑی کے پاس آئی تو اس نے بھی اپنی گاڑی سٹارٹ کر لی اور اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ گھر کا اتا پتہ معلوم ہو گیا تو جیسے اسے تسلی ہو گئی کہ اب وہ اس سے بچھڑ نہیں سکتی۔ اگلے روز جب وہ لائبریری میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ کے اس سے رہا نہ گیا۔ ہر قسم کے نتائج سے بے خبر ہو کے اس کے پاس آ گیا۔ ہیلو۔ آمنہ نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور پھر دوبارہ نظریں جھکا لی، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ آپ نے لائبریری آنا چھوڑ دیا، خیریت تو تھی؟ مجھے بہت فکر ہو رہی تھی کہ خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ آمنہ نے غصے سے جواب دیا۔ آپ کو کیوں فکر ہو رہی تھی؟ میرا آپ کا رشتہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا آپ سے بہت گہرا رشتہ ہے، مگر آپ نہیں جانتی۔ وہ طیش میں آ گئی۔ مجھے لگتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس قسم کی باتیں یا تو کوئی بے وقوف شخص کرتا ہے یا پاگل۔ نہ میں آپ کو جانتی ہوں اور نہ آپ۔ پھر اس قسم کی احمقانہ باتیں کرنے والے کو احمق ہی کہا جا سکتا ہے۔ پلیز آپ غصہ نہ ہو، میں وہی ہوں جو آپ کو دیکھا کرتا تھا، جس کی وجہ سے آپ نے ٹیبل تبدیل کر لی۔ آمنہ آگ بگولا ہو گئی۔ اچھا تو آپ ہیں وہ احمق؟ آپ کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ مسکرا کے بولا، جی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میرا نام شاہد ہے۔ میں نے آپ سے آپ کا نام پوچھا، مگر میں نے بتا دیا، اب میں آپ کے نام کا کیا کروں؟ ارے میں نے یہ کب کہا؟ آمنہ نے پوچھا۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ شاہد کو تو جیسے موقع مل گیا ہو، فوراً بولا، آپ کو۔ آمنہ میری پیاری بہن، بھائی کی شرٹ استری کر دو۔ دیکھو نا، میں تمہارا سب سے پیارا بھائی ہوں اور تم میری پیاری سی بہن۔ اسد نے اسے پیار سے گلے لگا لیا۔ بھائی آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں؟ اسد نے پیار بھرے لہجے میں جواب دیا۔ یہ بھی بھلا پوچھنے والی بات ہے؟ مجھ سے بڑھ کر محبت تو کوئی تمہیں کر ہی نہیں سکتا۔ مجھ سے بڑھ کے کوئی چاہنے والا دیکھو تو بات کرنا۔ آمنہ نے پوچھا، آپ کبھی مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے؟ اسد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پگلی، جو آپ کو چاہتا ہے وہ کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا۔ ان باتوں نے آمنہ کو پھر سے رلا دیا اور غصے سے شاہد سے کہا،
چلے جائیں یہاں سے، مجھے کوئی نہیں چاہتا، کوئی بھی نہیں، اگر چاہتے تو چھوڑ کے نہ جاتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی آئی۔ شاہد بھی اس کے پیچھے آیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلنے لگی تو اس نے کہا، دیکھیں آپ مجھے غلط مت سمجھیں، میرا مقصد آپ کو دکھ دینا نہ تھا۔ وہ بولی، آپ کا جو بھی مقصد ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، پلیز آپ جائیں۔ کچھ اور کہنے سنے بغیر گاڑی میں سوار ہوئی اور گھر لوٹ آئی۔ وہ واپس لائبریری میں آیا، کتابیں سمیٹیں، کیونکہ اب اس کا بھی پڑھنے کا موڈ نہ رہا تھا، اس لیے گھر آ گیا۔ کمرے میں لیٹا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ اس قدر اداس اور دکھی کیوں ہے، کس نے اسے چھوڑ دیا ہے، اسے چاہنے کے لفظ سے نفرت کیوں ہے۔ یہ سوالات اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے، کوئی الٹا سیدھا جواب سوچنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ قاری صاحب اورنگزیب کے ہمراہ ٹریننگ سینٹر پہنچے تاکہ لڑکوں کا معائنہ کر سکیں۔ وہ لڑکوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے، کیونکہ انہیں ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کو تیار کیا جا چکا تھا۔ وہ فائرنگ، بم بلاسٹ سے لے کر اغوا کرنے کی مکمل تربیت حاصل کر چکے تھے۔ سب شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے، چہروں پر ہلکی ہلکی سی داڑیاں تھیں، عمریں تقریباً 16-17 سال کے لگ بھگ تھیں۔ سب میں ایک جوش نظر آتا تھا، ایک پھرتی چھلک رہی تھی۔ ان کے دل جذبہ شہادت سے سرشار تھے اور شہادت کے عہدے پر فائز ہونے کو بےتاب تھے۔ موت کو جنت سمجھ رہے تھے۔ جب ان کا پلانٹون کمانڈر یہ نعرہ لگاتا، موت کیا، تو وہ زور سے کہتے، زندگی۔ جب وہ کہتے موت سے ڈرنا نہیں، تو آواز آتی، یہ ہے بزدلی، بزدلی۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ جنت، جنت، شہادت ہے جنت۔ اور پھر ایک زوردار نعرہ تکبیر بلند ہوتا۔ قاری صاحب ان کا یہ جذبہ دیکھ کر خوشی سے سرشار ہو رہے تھے، کیونکہ موت کا ڈر اگر مشن کی ناکامی تھی تو اس کا سامنا کرنے کا حوصلہ اس کی کامیابی، اور یہ حوصلہ تھا جس کی وجہ سے وہ آج تک بہت سے کامیاب خودکش حملے کر چکے تھے۔ قاری صاحب اورنگزیب کو ٹریننگ سینٹر میں موجود لڑکوں کی پلانٹون کا معائنہ کروانے کے بعد رخصت کر دیا گیا۔ ان کے رخصت ہوتے ہی ایک بار پھر گل خان اور سیف الرحمن انہی تنگ و تاریک راستوں سے ہوتے ہوئے اسی اندھیر کوٹری میں آئے۔ آج پھر ان کے سامنے وہی شخص منہ دوسری جانب پھیرے کھڑا تھا۔ ان کے قدموں کی آہٹ سے اسے ان کی آمد کی خبر مل گئی تھی۔ تم آ گئے؟ یس سر۔ وہ پھر بولا، کیا خبر ہے؟ دھماکہ کامیاب رہا۔ شاباش، شاباش۔ گل خان نے پوچھا، سر اگلا ہدف کون سا ہے؟ ہنستے ہوئے، خیبر بازار۔ خیبر بازار؟ سیف الرحمن، اب ہم جائیں، کامیابی ملنا چاہیے۔ گل خان نے یقین دلایا، ہمارا لڑکا بہت بہادر ہے، 100% کامیابی کا توقع رکھیے۔ توقع نہیں، ہمیں یقین چاہیے۔ سر یقین رکھیں۔ پھر وہ دونوں انہی راستوں سے ہوتے ہوئے واپس سینٹر پہنچ گئے۔ آج انہیں 2 ایسے لڑکوں کو حملے کے لیے تیار کرنا تھا جو دوست تھے۔ ان کو ٹارگٹ ایریا تک پہنچانے کے لیے ڈرائیور کو آرڈر کر دیا گیا۔ اس کی ڈیوٹی انہیں ٹارگٹ سے چند قدم پیچھے اتارنے کی تھی، باقی کا سارا کام ان دونوں کے ذمے تھا۔ جو ہی ان کو بلوایا گیا وہ فوراً حاضر ہو گئے، خود کو تیار کیا اور سب کو خدا حافظ کہتے گاڑی میں سوار ہو گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی جذبہ شہادت سمندر کی لہروں کی طرح ٹھاٹے مارنے لگا۔ اس جہان فانی سے کوچ کرنے کی آرزو مچلنے لگی۔ جنت میں داخل ہونے کی خواہش نے بے چین کر دیا۔ سارے راستے وہ اسی قسم کی باتیں کرتے رہے۔ جب گاڑی سے ڈرائیور نے انہیں اترنے کا کہا تو جھٹ سے چھلانگیں لگا دیں۔ پہلے تو انہوں نے ارد گرد دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو اپنا اپنا راستہ سمجھانے لگے۔ 2 مختلف راستوں کے انتخاب کا مقصد آسانی سے ٹکرانے کے لیے کیا گیا تھا۔ اب وہ اپنے اپنے راستوں پر گامزن تھے۔ چلتے چلتے ایک کے دماغ میں سوال اٹھا، تم کیا کر رہے ہو؟ بے گناہ اور معصوم انسانوں کو مارنے جا رہے ہو؟ کیا یہ ظلم نہیں؟ وہ اسے شیطانی خیالات سمجھا جو مومن کے جذبہ جہاد کو کمزور کرتے ہیں۔ اسے ان کے امڑنے کا پہلے سے علم تھا، کیونکہ کمانڈر نے اسے بتا دیا تھا، کچھ شیطانی خیالات تمہیں پیچھے ہٹنے کا کہیں گے۔ اگر تم ان خیالات میں آ کے واپس پلٹے تو تمہاری موت کافر کی ہوگی۔ اس نے فوراً لا حول ولا قوت پڑھا۔ اب اس کے ذہن میں یہ باتیں گونج رہی تھیں،
یہ جہاد ہے، جہاد۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہی مومن ہیں، انہی کے لیے جنت ہے۔ وہ خود کو اس سعادت سے کسی صورت بھی محروم کرنے کو تیار نہ تھا۔ یہ سوچتے وہ چل رہا تھا کہ بہت جلد وہ جنت میں ہوگا، ان شیطانی وسوسوں سے دور۔ چلتے چلتے وہ ٹارگٹ پہ پہنچ گیا۔ اسی لمحے دوسرا لڑکا بھی وارد ہو گیا۔ دونوں پرہجوم جگہ میں ایک دوسرے سے ٹکرائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جہاں سے رخصت ہو گئے۔ وہ تو چلے گئے مگر اپنے ساتھ بہت سے دوسروں کو بھی زندگی سے محروم کر گئے۔ مرنے والوں میں سے شاید کسی کے دل میں بھی ایسا کوئی جذبہ نہ تھا، مرنے کی خواہش نہ تھی، مگر وہ ڈھیر ہوئے پڑے تھے، بلکہ بوٹی بوٹی ہو گئے تھے۔ دھماکے ہوتے ہی خبر پہنچ گئی تھی، سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ قاری صاحب بھی اورنگزیب کی حویلی پہ یہ خوشخبری سنانے آ چکے تھے۔ اس سے وہ اپنی فتح کا نام دے رہے تھے، ایسی فتح جس کا خواب انہوں نے دیکھا تھا۔ ان کے خیال میں یہ حق کی فتح تھی، برائی و فحاشی کے خلاف جنگ میں نیکی کی فتح تھی۔ مرنے والے مظلوم اور بے گناہ نہیں، بے حیا تھے۔ شریعت پر پابند نہ رہنے والوں کے لیے وہ اسی قسم کی موت تجویز کر رہے تھے۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ اس مشن کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے عہد و پیما بھی کر رہے تھے۔ حویلی میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ رفعت نے اچانک ٹی وی آن کیا تو اس وقت خیبر بازار میں دھماکے کی خبر چل رہی تھی۔ اس نے فوراً ٹی وی کا والیوم بند کر دیا۔ اب اس کے سامنے وہ قیامت کا منظر تھا، جہاں ہر طرف لاشیں بکھری پڑی تھیں، دکانیں جلی ہوئی تھیں، زخمیوں کی آہو پکار سنائی تو نہ دے رہی تھی، مگر ان کے چہروں سے ان کے درد کی شدت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ کئی ریسکیو ٹیمیں زخمیوں کی امداد کے لیے وہاں موجود تھیں۔ وہ انہیں اٹھا کے ایمبولینس میں لے جاتے جو انہیں لیے وہاں سے رخصت ہو جاتی اور اس کی جگہ نئی کھڑی ہوتی۔ ہر طرف کالا دھواں نظر آ رہا تھا۔ رفعت کو آمنہ کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو فوراً اس نے ٹی وی آف کر دیا۔ آمنہ نے خبر سن لی تھی مگر اس نے بھی انجان بننے کی ایکٹنگ کی۔ آنٹی کیا بات ہے، آپ کچھ اداس لگ رہی ہیں؟ رفعت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں بیٹی، تمہیں ضرور کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی، بھلا میں کیوں پریشان ہونے لگی؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور سوال کرتی، گیٹ پر لگی بیل نے اسے اٹھنے کا موقع فراہم کر دیا۔ عامر کے آتے ہی موضوع بدل گیا۔ اس نے آتے ہی جاب کے متعلق بتانا شروع کر دیا۔ باتیں اس قدر دلچسپ تھیں کہ وہ سب بھول گئی۔ گھنٹی کی آواز سن کے گفتگو میں خلل آ گیا۔ عامر کو اٹھ کے جانا پڑا۔ جب وہ واپس لوٹا تو اس کے ساتھ ایک عورت اور اس کا بیٹا تھا۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کے وہ کمرے میں آیا۔ امی، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ مجھ سے؟ بھلا مجھ سے کون ملنے آ سکتا ہے؟ عامر نے جواب دیا، وہ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ انہیں آپ سے ملنا ہے۔ رفعت عامر کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئی اور آمنہ کتاب پکڑ کے پڑھنے لگی۔ رفعت عامر کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئی اور آمنہ کتاب پکڑ کے پڑھنے بیٹھ گئی۔ رفعت اور عامر کے آنے پر وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ رفعت نے انہیں بیٹھنے کا کہا۔ رسمی سلام دعا کے بعد ان سے ان کے آنے کا مقصد پوچھا تو وہ بولی، میرا نام عفت ہے، یہ میرا اکلوتا بیٹا شاہد ہے۔ رفعت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ عفت نے کہا، میں وہی بتانا چاہ رہی ہوں، میں یہاں آپ کے پاس کچھ مانگنے آئی ہوں۔ مانگنے؟ عفت نے کہا، جی دراصل میں آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں۔ میری بیٹی؟ مگر میری تو کوئی بیٹی نہیں۔ تو کیا آمنہ آپ کی بیٹی نہیں؟ اچھا، تو آپ آمنہ کی بات کرے ہیں؟ جی، آپ اسے میری بیٹی ہی سمجھیں۔ رفعت نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میری کوئی بیٹی نہیں، مگر میں آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے رکھوں گی، آپ کو کبھی شکایت نہیں ہوگی۔ شاہد میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی خوشیاں مجھے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہیں۔ آمنہ میرے بیٹے کی خوشی ہے۔ عامر نے کہا، آنٹی یہ بات نہیں۔ عفت نے پھر سوال کیا، تو پھر کیا بات ہے؟ رفعت نے عفت کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ آمنہ کے دکھ کو جان کے وہ بھی غمزدہ ہو گئیں۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد شاہد سمجھ گیا کہ آخر وہ اس قدر اداس، کھوئی اور دکھی کیوں رہتی ہے۔
اس کا صدمہ بھی بڑا تھا. اگر کوئی بھی اس کی جگہ ہوتا تو اسی قسم کا ریئیکٹ کرتا. یہ سب جاننے کے باوجود عفت نے اپنی اسی خواہش کا اظہار کیا. ہم ابھی تھوڑا اسے بہانے کو آ رہے ہیں. جب آمنہ بیٹی اس صدمے سے نکل آئے گی تب تو آپ کو کوئی اعتراض نہ ہوگا. عامر اور عفت نے رضامندی کا اظہار کر دیا. پھر وہ دونوں رخصت ہو گئے، مگر عامر نے شاہد کو کل ملنے کے لیے بلا لیا. خیبر میں حملے کی کامیابی نے قاری صاحب کو اورنگزیب کی قدر و قیمت کا اور زیادہ احساس دلا دیا، کیونکہ حملہ کرنے والے اسی کے بھیجے ہوئے لڑکے تھے. اب تو قاری صاحب خود ایک کثیر رقم لے کر اس کے پاس پہنچ گئے تاکہ وہ اور سرگرمی سے اپنے مشن کو پھیلا سکے. مزید رقم ملنے کے وعدے نے اورنگزیب کی آنکھوں میں اس مشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی چمک پیدا کر دی. وہ بار بار قاری صاحب کو یقین دلاتا رہا کہ وہ بے حیائی اور فحاشی کی اس جنگ میں ان کا بھرپور ساتھ دے گا، حتیٰ کہ اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کی بھی آفر کر دی. قاری صاحب اس کے اس جذبے سے بہت متاثر ہوئے. ہم کو تم پر فخر ہے، ہم تمہارے لیے اور رقم کا بندوبست کرے گا، بس تم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرو، جہاد کا تعلیم دو اور پھر ہمارے حوالے کرتے جاؤ اور اپنا کمیشن وصول کرتے جاؤ، باقی کا ذمہ داری ہمارا. اگلے روز جب شاہد عامر سے ملنے آیا تو سب سے پہلے اس کی ملاقات گارڈن میں ٹہلتی آمنہ سے ہو گئی. اسے گھر پر پا کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ وہ غصے میں بھی آ گئی. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں ابھی عامر بھائی کو بلواتی ہوں، وہی آپ کا دماغ درست کریں گے. شاہد نے جواب دیا، ضرور، کیونکہ مجھے انہی سے ملنا ہے. اسے یقین نہ ہوا کہ وہ عامر سے ملنے کے واسطے آیا ہے، مگر اس سے پہلے وہ عامر کو بلواتی وہ خود آ گیا. شاہد نے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا اور پھر اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں چلا آیا. وہ اس اچانک دوستی پر حیران زدہ تھی، کیونکہ وہ عامر کے تقریباً سبھی دوستوں سے واقف تھی. پھر یہ سوچ کے خاموش رہی کہ شاید ان سے دوستی کا اسے علم نہ ہو. اس پر مزید سوچنے کے بجائے وہ پودوں کو دیکھنے میں مصروف ہو گئی. آمنہ، تم شاہد کو کمپنی دو، میں بس 2 منٹ میں آیا. شاہد نے کہا، اچھا تو آپ کا نام آمنہ ہے؟ روکھے سے انداز میں بولی. جی، بالکل آپ کی طرح خوبصورت. آمنہ نے مڑ کے دیکھا. جی، کیا کہا آپ نے؟ اس نے فوراً بات بدل دی. میرے کہنے کا مطلب ہے آمنہ نام کی لڑکیاں بہت خوش نصیب ہوتی ہیں. آمنہ نے جواب دیا، مگر میں ایسا نہیں سمجھتی. کیوں؟ آپ کو بتانا ضروری نہیں. شاہد نے کہا، آپ ڈریں مت، آپ کے بھائی ہی مجھے یہاں چھوڑ کے گئے ہیں. آمنہ نے غصے سے کہا، آپ کو کس نے کہا کہ میں ڈر رہی ہوں؟ دیکھیں مسٹر، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا. جی، میرا نام مسٹر نہیں شاہد ہے. جی تو مسٹر شاہد، پہلی بات تو یہ کہ میں کسی سے ڈرتی ورتی نہیں، اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں. چلے یہ تو بتا دیں، آپ کے لائبریری جانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے جواب دینے سے قبل ہی عامر وہاں آ گیا. ارے یار شاہد، تم بھی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو. بھلا لوگ لائبریری کیوں جاتے ہیں؟ اسٹڈی کے علاوہ بھی کوئی مقصد ہوتا ہے وہاں جانے کا؟ شاہد نے اس کی بات کی تردید کرتے ہوئے کہا. جی نہیں، ہر کوئی اسٹڈی کے لیے تھوڑی جاتا ہے. عامر نے سوال کیا. تو کس لیے جا سکتے ہیں؟ وہ دونوں محو گفتگو ہوئے تو آمنہ نے وہاں سے کھسکنے کی کوشش کی، مگر عامر نے اسے روک لیا. آمنہ رکو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے. وہ رک گئی. جی بھائی. عامر نے شاہد سے کہا. یار شاہد، تم ذرا میری پیاری بہن کو لائبریری تک پک اینڈ ڈراپ کی فیور دے سکتے ہو؟ گاڑی مجھے چاہیے، بس چند دنوں کے لیے. آمنہ نے شاہد کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، میں رکشے یا ٹیکسی سے چلی جایا کروں گی، آپ فکر مت کریں، خواہ میں کسی کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں. شاہد نے فوراً جواب دیا. یار عامر، تم فکر ہی نہ کرو، اپنوں کو فیور دی جاتی ہے اور اس فیور سے خوشی ملتی ہے، نہ کہ تکلیف. ویسے بھی مجھے بھی تو روز وہیں جانا ہوتا ہے، میں کون سا اسپیشل وہاں آپ کو چھوڑنے جایا کروں گا. عامر نے اب ان کی گفتگو کے لیے موضوع کے بارے میں سوچ لیا تھا. یار شاہد، آمنہ جہاد کے بارے میں ریسرچ کر رہی ہے، اگر تم اس کا ساتھ دو تو اس کی مدد ہو جائے گی. بڑے بوروں کا قول ہے 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. تم دونوں مطالعہ کرو گے تو یقیناً جلد کامیابی ہوگی. آمنہ کے پاس اب کچھ کہنے کو نہ تھا.
لہٰذا خاموش رہنا ہی اس کو بہتر لگا۔ شاہد آج بہت خوش تھا اور جب وہ گھر لوٹا تو گنگنا رہا تھا۔ اسے یوں دیکھ کے عفت نے خدا کا شکر ادا کیا۔ گھر لوٹتے ہی اس نے کل کے لیے پلان بنانا شروع کر دیا۔ سارے کپڑے بیڈ پر ڈھیر کیے، وہ کل کے لیے ڈریس کے بارے میں سوچنے لگا۔ عفت جب اس کے کمرے میں آئی تو کپڑوں کی یہ حالت دیکھ کے مسکرا دی۔ ارے یہ کیا بازار لگائے بیٹھے ہو؟ شاہد نے فکر مندی سے کہا۔ امی آپ ہی میری مدد کریں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آخر بات کیا ہے؟ خوش ہوتے ہوئے جواب دیا، ماں بدولت کو ڈرائیور کی جاب مل گئی ہے، اب سمجھ نہیں آ رہی کون سا ڈریس پہنوں۔ عفت نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں سمجھی آمنہ مل گئی، ادھر میرا چاند ڈرائیور بننے پر خوش ہو رہا ہے۔ ڈریس سلیکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی سا بھی پہن لو۔ ویسے بیٹا ہمارے حالات خدا نہ خواستہ اتنے برے نہیں کہ تمہیں ڈرائیور کی نوکری کرنی پڑے۔ شاہد نے جواب دیا، میری ماں، میری پیاری ماں، میں خاص قسم کا ڈرائیور ہوں۔ خاص قسم کا؟ جی، مجھے آمنہ کو پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے۔ تو یوں کہوں نا۔ پھر دونوں ماں بیٹا کل کے لیے کپڑے تیار کرنے لگے۔ شاہد نے پرفیوم بھی سلیکٹ کر لیا، جوتے پالش کیے، سب کچھ ریڈی کرنے کے بعد پرسکون ہو کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ سائمہ چھت پر بیٹھی ان لمحوں کو سوچ رہی تھی جب اسد زندہ تھا۔ وہ ہر وقت ان کے گھر میں گھسی رہتی تھی۔ صبح سے شام تک اس کا ڈیرا اسد کا گھر ہوتا۔ رات کو بھی اگر مجبوری نہ ہوتی تو شاید وہیں رہتی۔ ماں باپ ناراض ہوتے، ڈانٹتے، مگر اسے ان کی ناراضگی کی پرواہ نہ تھی اور نہ ہی ان کی ڈانٹ کا اس پر کوئی اثر ہوتا۔ سائمہ وہاں صرف اسد کی وجہ سے نہ جاتی، بلکہ آمنہ اور سکینہ کی محبت بھی اسے وہاں کھینچ لے جانے کا سبب تھی۔ سکینہ نے آج تک اس میں اور آمنہ میں رتی برابر بھی فرق نہ آنے دیا تھا، اس لیے اسے بھی کبھی احساس نہ ہوا وہ کسی غیر کے گھر میں ہے۔ وہ دن بھر آمنہ کے ساتھ رہتی اور جب شام کو اسد لوٹتا تو وہ کچھ دیر رکنے کے بعد واپس آ جاتی۔ ایک دن 10 بج گئے مگر اسد ابھی تک گھر نہ پلٹا۔ اسے جہاں گھر جانے کی فکر ستا رہی تھی تو وہاں اسد کے بارے میں سوچ نے اسے گھیر رکھا تھا۔ گھر جانے کی سوچ بھی اس وجہ سے تھی کہ امی ابو پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پریشانی کے عالم میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر ٹہل رہی تھی۔ آمنہ کے کہنے کے باوجود وہ گھر جانے کو تیار نہ تھی۔ تقریباً 10:30 ہو گئے۔ ادھر اسد نے گھر میں قدم رکھا تو ادھر اس کی ماں بھی چلی آئی۔ اس نے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ 2 قدم کا فاصلہ ہے، کم از کم ماں کو خبر ہی کر دی ہوتی۔ میں اور تمہارے ابو کتنے فکر مند تھے، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ مگر اسے اب بھی کوئی پرواہ نہ تھی، بس اتنا کہہ دیا، آ تو رہی تھی۔ ماں کو خالہ کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تو خود اسد کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ اس وقت بیڈ پر سستانے کے لیے لیٹا تھا۔ کمرے میں آ کے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ شروع ہو گئی۔ اسد تم بہت بے حس ہو، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم ہو کے نہ سلام نہ دعا سیدھا کمرے میں آ گئے۔ تمہیں تو میری ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں، میں ہی ہوں جو پاگلوں کی طرح تمہیں چاہتی ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آئندہ تمہیں اپنی صورت بھی نہیں دکھاؤں گی۔ وہ جانے لگی تو اسد نے اسے روک لیا۔ ارے بابا لڑو تو مت، غصے سے بولی۔ لڑوں بھی نہ تو کیا کروں؟ پہلے کسی کی بات سن لیا کرتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں تو کب کا گھر کے لیے نکلا ہوں، بس راستے میں ٹریفک بلاک ہو گئی تھی۔ ٹریفک بلاک ہو گئی تھی؟ مگر کیوں؟ دھماکہ جو ہوا ہے۔ فوراً اس سے پوچھا، تم تو خیریت سے ہو نا؟ خیریت سے ہوں تو یہاں ہوں، ورنہ اس وقت ٹکڑے ٹکڑے ہوئے سڑک پر پڑا ہوتا۔ اللہ نہ کرے، شکر ہے خدا کا تم زندہ سلامت ہو۔ وہ بات کر رہی تھی کہ اس کے کانوں میں ماں کی آواز پڑی جو اسے بلا رہی تھی۔ صبح جلدی آنے کا کہہ کے وہ اس کے کمرے سے باہر صحن میں آ گئی۔ وہ اب صحن میں نہیں چھت پہ کھڑی تھی، جہاں سوائے ماضی کی پرچھائیوں کے کچھ بھی نہ تھا۔ ارد گرد دیکھا تو اسے اپنے علاوہ فضا بھی ماتم کرتی محسوس ہوئی۔ اسد لوٹ آؤ، خدا کے لیے لوٹ آؤ اے میرے پروردگار، آخر لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیوں دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں؟ وہ انہیں ظالم کہہ رہی تھی، ان کو بددعا دے رہی تھی جو دلوں کو اجاڑ دیتے ہیں، جو آنکھوں میں انتظار بھر دیتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کے لیے سراپا سوال تھی جو انسان کے جسم سے دل نکال کے اسے زندہ رہنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ سوالات ابھر رہے تھے، یہ ظالم کب تک ظلم کریں گے، کب تک دلوں کو اجاڑیں گے، کب تک آنکھوں کو نم کرتے رہیں گے؟ وہ انہیں کلمہ گو نہیں سمجھتی تھی،
جو اللہ کی مخلوق کو قصاب کی طرح کاٹ ڈالتے ہیں۔ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی؟ پھر خود ہی اس کا جواب دینے لگی، نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس جہان کے لیے رحمت، محبت کا پیغام دینے والے، دکھیوں کی مدد کرنے والے، ہر ایک کو ہنسانے والے، بے سہارا کے سہارا، بے کسوں کے حامی۔ اے میرے رب، انہیں بے نقاب کر، ان کا ہاتھ روک دے، ورنہ قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ تیرے بندے، بے گناہ بندے، یوں روز مرتے رہیں گے۔ اسد لوٹ آؤ، پلیز لوٹ آؤ۔